رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے. کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے، کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے، مگر یہ روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں، روزے کی جزا خود ہوں. روزے والے کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے. پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھی، سحری کے اہتمام ہوتے تھے، مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے. تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے، بولو حال بدلنے نہیں دے گی. جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی. اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ذرا دھیان دینا، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا. اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے. کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام، رات دن صبح شام، بس مال کسی طرح کا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو چاہیے. اس کے بعد ذرا غور تو کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں. یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. وہ بوڑھا ہوتا ہے، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا. یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا. بولو یہی تو سمجھتے ہیں لوگ. میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا. میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا. میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا. میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا. اپنا پیسہ بچایا. کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا. کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا. تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا. پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا. پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی، یہ بچی. حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے. بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے. بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے، جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے. اور سن، لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا. میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں. اللہ والے بعد میں جاتے ہیں، ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر امیر لوگ، کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا. جی نہیں مال و زر سے تونگری. جی وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی. کیا بات. اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے. کیا کہنے دے. کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے. مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں، ذہنی مفلس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت، بس مال صبح شام رات. پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. اب آگے سنو، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو
لوگوں بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے، یعنی ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرمایا پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو، اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو، اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر۔ بے شک حق ہے۔ آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے، جی جی لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور، اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا ہے پیسہ اسے۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے، ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے، جی صحیح بات۔ وہ بن جاتا ہے سیٹ، وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے۔ جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ جی 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 کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چوری، اور وہ چور ہے، اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے۔ جی جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے۔ آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا، اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی؟ موت حال بدلنے، ادھر آپ میری طرف دیکھیں، دیکھیں میری طرف دیکھیں، اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں، چونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا۔ اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ہاں یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں تو یہ 3-3 گھنٹے دیکھ لیں گے، ان کا دماغ بالکل اس سے ہی سیٹ ہے فیس بک پر، مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے، بے چینی ہوتی ہے بھائی۔ یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے، سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے، یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی، آپ کو بھی۔ اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیتے رہیے۔ آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ اچھا موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو۔ اور اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کے ذکر نہ کرو۔ تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا۔ اچھا اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے، 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی، منہ میں گٹکا ڈالا، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی، اور بیٹھا بائک پر، اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا، اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا۔ سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا، پھر بائک گری، اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں اور پورا چہرہ پھٹ گیا۔ وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کی کریم میں، ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو جاتی تھی، پورا غرور گھمنڈ ختم۔ اس کو اٹھانے کے بعد لے کے چلے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اور اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی زیادہ مردے تھے تو اس دن زیادہ مردے ہوتے، کبھی کبھی زیادہ مردے ہوتے تو اس دن زیادہ مردے تھے۔ اس کو لائن میں لگا دیا گیا۔ اب اس کی یہی سے درگت شروع ہو گئی، ناک میں سے اس کی چل رہی ہے کہ مکھی
مکھیاں اور منہ کی طرف سے آتی ہے، منہ سے گھستی ہے تو ناک کی طرف سے آتی ہے. کوئی دور ہے، کوئی سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نقشے بازی سب نکال دی، موت نے سب ختم کر دیا. اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مرد مرے، عورت مرے، بچہ مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کی جانچ کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پی ایم کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو پورے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے پہلے یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ چھینی اور ہتھوڑی تھی ان کے پاس، اس سے کاٹتے تھے، مگر اب وہ اپ ڈیٹ ہو گئے اور لگاتے گلنڈر. گلنڈر یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے اور یہ نکالنے کے بعد پھر یہ پھاڑیں گے پورا، کر سے پورا، یہ پورا پھاڑنے کے بعد اللہ اکبر اس کے اندر سے پوری پسلیاں اسلیاں کاٹ دیتے. پھر وہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں. اور اس میں ٹانکے کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹی سی سوئی ہے، لگاتے ہیں باہر اندر کٹ 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 پورا تار لگایا اور اس کے بعد سر میں اندر گھوسا اور اس میں لگایا. اللہ اکبر، سر میں پانی جمع ہوتا ہے کیا یہ سب چیک کرتے، اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے بھیج دیتے. میں نے 2018 میں اپنے ایک نوجوان پڑوسی کو غسل دیا تھا، اس کے سر پہ میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کی جو سر تھا اس کے اندر سفید ہڈی تھی، وہ میری انگلی پہ لگی اور میری انگلی کے اندر سے خون نکلنے لگا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے لیے غسال آتا ہے. اچھا، جب غسل کے لیے مردہ رکھا ہوتا ہے تو جن کے لیے وہ جیتا ہے نا، وہ تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے بلکہ اس کی انگوٹھی بھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، کپڑے بھی اتار لیں گے اور پھر وہ ان کے لیے ڈرونا بن گیا. یہی امام صاحب کبھی کوئی نیک ہوتے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی نہلانے والا آگے جب آتا ہے غسل دینے والا غسال تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے مردہ، او مجھے دفن کرنے لے جانے والوں، ذرا مجھے ہلکے ہلکے لے کے چلو، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. کیا عجیب بات میں بھی کرنے لگا ہوں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس پر بھی غسل کی کیفیت گزرنی ہے اور یہ جو سن رہے ہیں سب پر گزرنی ہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ نہ میں اس طرح سے تقریر کر پا رہا ہوں جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی، نہ آپ اس طرح سے سن رہے ہیں موت کا ذکر. آپ غور تو کریں، کوئی فرار کا راستہ ہے، کوئی فرار کا راستہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے. میری بہنیں سنیں، انہوں نے کہا اے میری امی، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، زمانہ ہوا اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی، نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ. میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے. سیدہ مریم کے قدموں کی دھوبل نہیں ہو سکتے ہم لوگ. حضور فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اگر 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو گھمنڈ اور غرور ہو گیا ہے، تھوڑی بہت لغت آ گئی ہے، تو ذرا یہ روایت سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے اور وہ صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں. کبھی رنگ پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا. کسی نے کہا کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش. کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کیا موت سے ڈرے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے یا جنت میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں، مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے مگر موت کا یہ آخری وقت ہے، میرے کریم میری سفید داڑھی پر رحم کرنا اور پروردگار مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا، مجھے جہنم سے بچانا میرے پروردگار. اللہ اکبر. میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے یہ دعا کرتا ہوں، مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، وہ پوسٹ مارٹم کی بھیانک موت سے بچانا اور مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں موت عطا فرمانا. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا. عرض کرنے کا مطلب یہ، اس کا جنازہ اٹھ گیا جوان کا، پہنچا اس کے گھر، ماں روئی ہے میرے لال. اچھا مائیں تو روتی ہیں، بہنیں بھی حال برا ہو گیا، وہاں اس کے بھائیوں کا بھی حال برا ہو گیا، باپ کے بھی کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا. جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کب دفن کرو گے؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہو کہ 10 منٹ روک لے رشتہ دار، کب دفن. ہماری دکانیں بند ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر میں لاش آئی، جلدی جلدی جلدی.
जल्दी, रिश्तेदार जल्दी, सब जल्दी जल्दी जल्दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं और कबीला बनी नज्जार की तरफ। मुस्लिम शरीफ की हदीस कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र कैसे दबोचती है अपने मुर्दे को, और जब दबोचती है तो कैसा वो चीखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुर्दे की चीख की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है एक जमींदार को दफन किया गया, जब उसकी कब्र खोदी गई तो सामने बिच्छू थे। अब बिच्छू को बंद कर दी गई कब्र, दूसरी कब्र खोदी गई वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी गई वहां भी बिच्छू। उलमा से जो है वो उलमा से राब्ता किया गया तो कहा कि एक जगह और खोद के देखो। उन्होंने खोदा तो फिर वहां भी बिच्छू, फिर एक जगह और उलमा ने कहा अब ये बिच्छू नहीं है, तुम अगर 100 कब्रें खोदोगे तब भी ये निकलेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। अब उसको बिच्छुओं के अंदर रख के ऐसे ही जैसे ही उसको अंदर रखा गया एकदम बिच्छू पूरे कफन पे ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ गए। मेरे भाई उसका जनाजा उठा, चीख और चिल्ला और पुकार और शोर के अंदाज में, मगर कौन इसको समझा है, कौन इससे डरता है? ऐसे जनाजे रोज उठते रहते हैं मेरे भाई, रोज ही तो उठते हैं, कौन डरता है? एक मोहल्ले से कोई ऐसा मोहल्ला है जहां से जनाजा नहीं निकला, फिर भी लोग क्यों गुनाह करते हैं? मेरी तरफ देखें, उसको दफन करके लोग लौटने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लौटते हैं ना तो वो कहते हैं मेरे यारों कुछ रातें तो मेरे साथ गुजारो, अल्लाह एक थोड़ा वक्त गुजारो, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजार। मगर जब कोई नहीं रुकता, मेरी बात तरफ देख मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था गंदी आंखें लेके, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे अल्लाह 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 तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी अल्लाह। जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। चूंकि हमारी आंखें तो बर्बाद कर दी ना, हमारे मोबाइल ने, हमारे इंस्टाग्राम ने, हमारे फेसबुक ने, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और कल है दीदार का दिन, जी आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है। ये बात बता मेरे भाई, इन आंखों से कैसे अल्लाह का दीदार करेगा? जिन आंखों से ऐसा एक भी वीडियो आज तक प्ले नहीं हुआ जिस वीडियो को तेरे अल्लाह के इल्म में ना हो। तेरी कोई ऐसी कोई वीडियो, कोई ऐसा इंस्टाग्राम का तस्वीर ऐसी नहीं जिसको तेरे रब ने देख ना लिया हो। एक सवाल का जवाब दे, इतनी मछलियां हैं पूरी दुनिया के समंदरों में, कोई मछलियां गिन सकता है? बोलो कोई मछलियां गिन, मगर कोई एक भी ऐसी मछली नहीं कि वो भूखी हो और मेरे रब को उसकी भूख का इल्म ना हो। वो तकरीर सुनने वाले को भी सुन रहा है, देख रहा है, तकरीर करने वाले को भी देख रहा है। मेरी तरफ देख मेरे भाई, कैसे मरना चाहता है नौजवान? ऐसे कि जब लोग तेरे सामने कलमा पढ़े तो तुझको जो कलमा याद ना हो। ए भाई, ए भैया, आपकी जूते मेरे सर पे। मैं संजीदा होकर आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी वजह से मैं इसे बात करता हूं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था जी। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कैसे मरना चाहते हैं आप? ऐसे कि लोग आपसे कहें कलमा पढ़ो तो आप, अच्छा जब रूह निकलती है तो क्या हाल होता है मालूम है? ये पूरा जिस्म फालिज वाला हो जाता है, ना हाथ उठेंगे, ना पांव उठेंगे, ना सर, बस सर देख रहा है और वो फरिश्ता आ रहा है। उधर रिश्तेदार बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुई में पानी भिगो के होंठों पे लगा रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते हैं,
بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے، ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا، تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا۔ کہا اب کیا نماز پڑھے گا، اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی، اب ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا، میری بات سن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے مرنے والا ہے، اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، یہ انہی کا مرید ہے۔ جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں، یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ معاذ اللہ، سارے لوگ کہو معاذ اللہ، قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس نے کہا نفرت ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، مرید تھا تو آپ نے سمجھایا کہ کلمہ پڑھ، کہ کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، مر گیا۔ یہاں تک کہ 40 دن لگاتار جنید بغدادی روتے رہے اور روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے مرید کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ تو کون سے گناہ کرتا تھا جو تو برباد ہوا؟ کا حضور 3 گناہ کرتا تھا، آپ کو معلوم نہیں مگر 3 گناہ میں کرتا تھا۔ ایک تو میں نماز نہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میری آنکھیں گندی تھی، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ سرکار میں آنکھوں کا گندا تھا، آنکھوں کا چور تھا، میری آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب میری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، میں ہلاک ہو گیا۔ میری نماز چھوڑنے کی عادت نے مجھے برباد کیا، میری شراب پینے کی عادت نے مجھے برباد کیا، حضور میں برباد ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ کلمہ پڑھائیں تو تم تو جب کوئی ہاتھ پیر دبتا ہے تو گالی بکتے ہو، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ گالی بکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے وقت میں تمہیں گالی یاد آ جائے؟ ارے او کلمے پہ مرنے والوں، او اللہ کے او کلمہ پڑھ کے مرنے والوں، تم سوتے وقت کتنا کلمہ پڑھتے ہو، یا اٹھتے ہو تو کتنا کلمہ پڑھتے ہو، کتنا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور سیریس نہیں موت کے بارے میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو میری عمر نہیں ہوئی ہے تو کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر آپ کی 20 سال ہے تو 20 سال کا مردہ قبرستان میں ملے گا، اگر 15 سال ہے تو 15 سال کا مردہ ملے گا۔ ایک دن کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کے لوگ ملیں گے۔ 50 سال کے جس بھی عمر کے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تم آئے تھے امتحان دینے کے لیے، مگر یہ کیا دنیا داری تم نے شروع کر دی؟ نہ میری بہنیں کوئی کلمہ پڑھے، نہ یہ نماز پڑھے، نہ مرد نماز پڑھے، اور سمجھتے کہ ایمان پہ مرو گے۔ بہت کٹھن ہے یہ معاملہ، آخرت آسان نہیں۔ اب اللہ اکبر، ایک کعبے میں ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے سے لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا۔ معلوم ہے وہ کیا کہتے تھے نوجوان؟ وہ کہتے تھے مالک مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ پہلے اسے معاف کر، ہم بعد میں طواف کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو لوگ چیخ مار کے روئے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم تھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری طرف دیکھیے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں، ایک بریلی میں بزرگ ہے، 92 سال کی عمر ہے، بالکل نہیں فلاغر، اور بالکل انتقال کا وقت ہے۔ اور انہوں نے پھر فرمایا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر وہ غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 12 بجے تھے۔ رات کے 12 بجے ان کی آنکھ کھلی تو کہا کیا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جی حضور آپ نے مغرب کی تو پڑھ لی مگر عشاء کی نہیں پڑھی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے مجھے وضو کراؤ۔ بڑی مشکل سے وضو کرایا، کہا مجھے کھڑا کرو، حضور گر جائیں گے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ فرمایا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ پھر کہا کہ جلدی سے مجھے کھڑا کرو۔ کھڑا کرتے لوگ ڈر رہے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ گر جائے۔ ہمت سے کھڑے تو ہوئے ہیں مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ آرام سے رکوع، آرام سے وضو، آرام سے قیام، آرام سے سجدہ۔ پوری نماز بڑی آسانی سے پڑھی، پوری نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی تقریباً آخری نماز پڑھی۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے میں نے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کرو، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا دنیا میں تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا، مگر جائے تو یہ حال کر کے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ۔ اب سارے لوگ کلمہ پڑھے، ایک بار، 2 بار، 3 بار۔
بار، تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے، بزرگ یہ گئے اور وہ گئے، چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا، بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں۔ اس عظیم ہستی کا نام وہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا۔ کتنے سال کا؟ 15 سال۔ جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر۔ وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر دو۔ چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا۔ اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے، مدینے میں ان کا مزار ہے، تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا، لوگوں نے بچھو مارا، کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا، میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا، تب کہیں کچھ ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں جی۔ آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں، مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی، چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا، تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس۔ جو ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی، وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے، بس ختم کر رہا ہوں۔ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں، اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا، بیٹی کا ہی لگا دیا۔ مطلب اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے۔ بیوی کا ہی لگا دیا۔ مسلمان لڑکیوں کو دیکھو، عورتوں کو، ہماری شادیاں دیکھو، لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں، بالکل ایک دم دین، وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے۔ اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے۔ کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالات ان لوگ ایسے خراب ہیں۔ مگر سنو، یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو، داڑھی رکھا لو، خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ، لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں۔ اور میاں اچھی نیک عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں۔ مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے، اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے۔ یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا آپ، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرے مولا، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حسن بھائی جی جی، ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے، اس زمانے میں آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو، کائے پہ؟ ایمان پہ، کلمے پہ پڑھو، مرو، تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ نہیں، موبائل دور رکھ کے سو، ایسا نہ ہو کہ گندی فلم دیکھ کے تم سوئے تھے اور ایسی مر جاؤ۔ اللہ
ایسا نہ ہو کہ گندا شارٹ دیکھ کے تم مرے تھے اور ایسی، بلکہ موبائل ایسے دور رکھ دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، اور پھر حضور کا نام لو محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو تاکہ درود بھی ہو جائے، کلمہ بھی ہو جائے، اور پھر یہ شعر تم پہ صادق آ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اب یہ تو نہیں کہا مفتی اعظم ہند سرکار نے جی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اللہ اکبر اللہ میں تو جاتا مجھے میری سرکار نے جانے نہ دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی شادیاں ہیں. صحیح بات ہے. نوجوان اپنی بہن بیٹی کو جب سجا سوار کے لے کے جاتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، جب کوئی اپنی بیوی کو، تو بے شعور تو ہوتا ہی ہے، بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں، تو بدلے میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں. اتنا تضاد ہے آج کے زمانے میں. وہ نوجوان قابل فخر ہے، میں اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں اس محفل میں یہاں پہ، اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ اعلان کرے اس پوری محفل میں کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بغیر کسی دنیاوی انتظام کے، صرف سنت کے اس پیرائے میں اپنی شادی کروں گا. جب باپ اس سے پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ بریلی کے امام نے یہ فرمایا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. مگر چونکہ ذہن میں بھکاری پن ہے نا، صحیح بات ہے حضرت، بھکاری ہے نا، جی جی زمیندار نہیں ہے وہ بھکاری ہے، بیکاری ہے، حق ہے. وہ مالدار نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے جو دوسرے کے گھر پہ جا کر کے جہیز کی مانگ کرے. جی 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 وہ عزت کے لائق نہیں ہے، ذلت کے لائق ہے. حق ہے بے شک. جسے غریب کی لڑکی کے، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی شادیاں ہے، لمبا کھانا اس میں چل رہے ہیں مسلمان کھانے. صحیح بات ہے. ایک ہماری شادیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑوں میں، فٹنگ کے لباس میں، اللہ یہ مسلمانوں کی. اور ایک بات سنو، میں بیچ میں بھول نہ جاؤں تو کہہ رہا ہوں یہ بات، جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. بیٹھے رہیں سارے لوگ، اسٹیج والے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. آپ لوگ بہت اچھی ہوگی. بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شاعر اسلام، عوام، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں اور شاعر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اجازت ہے بھائی، اب کمیٹی والوں کوئی آپ لوگ ادھر پھڑکڑ گے تو نہیں؟ اب آپ کی جو چھٹی حصے بیدار تو نہیں رہے گی تو میں اپنی بات کروں. اب تو یہ بھی آ گئے نا، ہاں تو ٹھیک ہے. اب تو کچھ نہیں آنا ہے، ہاں تو بیٹھو. مسلمانوں کی شادیاں بات کر رہا تھا میں. جی اتنی مسلمان لڑکیاں ادھر چلی گئیں، ادھر چلی گئیں. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. جی اور ایک بات میں کہہ رہا تھا، بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا. ابھی پھر بہتر عطا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینز ٹاپ نہ پہناؤ. بہت اچھی نہ بات. دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی. جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی. وہ سچی بات ہے حضرت، سچی بات ہے. بہت اچھا. یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. اللہ میری بہنوں، کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں. جی 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 کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو بھائی. جی صحیح بات. کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج انگریزی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. صحیح بات. چھوٹی